مسیح یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم جس خط کے بارے میں جانیں گے وہ ہے مقدس پولس رسول کی جانب سے لکھا گیا خط، جو کہ اس نے گلتیا کی کلیسیا کو لکھا ہے۔ اور گلتیا ایک رومی صوبہ ہے جو کہ ایشیائی کوچک میں واقع ہے، اور یہ خط ان ایمانداروں کو لکھا گیا جو کہ پولس رسول کی خدمت کے وسیلہ سے مسیح یسوع پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور اس پورے خط میں جس بات کو موضوع بنایا گیا ہے، جس پر آرگیومنٹ کیا گیا ہے، وہ ہے شریعت بمقابلہ فضل یا ایمان بمقابلہ شریعت۔ اور ہم اس کو ریفارمیشنل یا اصلاحی خط بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس خط میں جو کلیسیا کے بنیادی عقائد ہیں ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس خط کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اگر اس کے پہلے چیپٹر کی 6 آیت میں ہم دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر اس مسئلے کا ذکر ملتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسیح یسوع کی خوشخبری کو بگاڑ رہے ہیں اور ایسی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں جو خوشخبری کی جو تعلیم ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ تعلیمات کیا تھیں۔ یہ وہ یہودی تعلیمات ہیں یا شریعت کی تعلیمات ہیں جو لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں کہ بغیر شریعت پر عمل کیے ان کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ اور اس خط کے 6 باب ہیں، ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے: پہلا، دوسرا باب، تیسرا اور چوتھا، پانچواں اور چھٹا باب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے باب میں پولس رسول نہ صرف اپنی رسالت کا دفاع کرتا ہے، اپنے چناؤ اور مخصوصیت کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ پہلے کلیسیا کو ستانے والا تھا اور پھر مسیح یسوع کے چناؤ کے باعث اس کو مخصوص کیا گیا ہے غیر قوموں کے میں خدمت کے واسطے۔ اور یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس کا چناؤ جو ہے وہ اس کے اعمال نہیں بلکہ ایمان کے وسیلہ سے ممکن ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بات جو ہمیں اس حصہ میں ملتی ہے وہ ہے خوشخبری کا پیغام۔ یہ وہ خوشخبری کا پیغام ہے جو پولس رسول کو مسیح یسوع سے ملا ہے، نہ کہ کسی انسان یا کسی اور شاگرد کے وسیلہ سے۔ اور یہی وہ خوشخبری کا پیغام ہے جس کو وہ آگے چل کر لوگوں تک پہنچاتا ہے اور ان کو اس چیز کا پابند بناتا ہے کہ وہ اسی خوشخبری کے پیغام پر قائم رہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں تیسرے اور چوتھے باب کی طرف، تیسرے اور چوتھے باب میں پولس رسول آرگیومنٹ کرتا ہے شریعت اور ایمان کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول شریعت کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ شریعت استاد ہے اور ہمیں مسیح یسوع تک پہنچاتی ہے، لیکن شریعت پر کوئی بھی انسان پورے طور پر عمل نہیں کر سکتا۔ اور کیونکہ ہم شریعت پر پورے طور پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے شریعت ہمیں راست باز ٹھہرانے میں ناکام رہتی ہے، اور محض ایمان پر قائم رہنے کے وسیلہ سے ہی ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اور یہ جو ایمان ہے یہ مسیح یسوع پر ہی ہونا چاہیے، اور یہ وہی ایمان ہے جس کے باعث ابراہیم جو ہے وہ راست باز ٹھہرتا ہے، اور اسی ایمان کے باعث ہم خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ ہم آتے ہیں 5ویں اور چھٹے باب کی طرف، جس میں پولس رسول اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ بے شک ہم مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اب شریعت کے ماتحت نہیں رہے ہیں، لیکن ہم اپنی آزادی کو بدی کا پردہ نہ بنائیں، اپنی نجات کو اپنے کاموں سے دوسرے لوگوں پر ثابت کریں۔ اور یہ ہم خود سے نہیں کر سکتے، بلکہ جب ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے پاک روح کے وسیلہ سے ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم اس کی سچائیوں کو اپنے کاموں کے وسیلہ سے دوسروں پر ظاہر کر سکیں۔ اور یہ خداوند کا پاک روح ہی ہے جو محبت کا روح ہے اور جو ہمیں بستا ہے، اور جس کے پھل کے وسیلہ سے
ہم اس کی محبت کو دوسرے لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ 5ویں باب کی ہم اگر 14ویں آیت دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ پولس رسول بیان کرتا ہے روحانی اور جسمانی کاموں کے بارے میں۔ تو جو جسمانی کام ہے وہ تو ظاہر ہے کہ غلط کام ہے جو کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ جب وہ بات کرتا ہے روحانی کاموں کی تو ہم دیکھیں گے کہ 5ویں باب کی اس کی 12ویں آیت میں وہ ذکر کرتا ہے روح کے پھل کے بارے میں، جو کہ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی اور ایمانداری اور حلم اور پرہیزگاری جیسے کاموں کا ذکر کرتی ہیں۔ اور جب ہم ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اسی سے اس ساری شریعت پر عمل ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم نے پچھلے قانون میں پڑھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس پورے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع ہی وہ درمیانی ہے جس کے وسیلہ سے ہم باپ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس نے خاطر ہمارے دکھ اٹھائے اور اس لعنت کو اپنے اوپر لیا اور ہماری خاطر اپنی جان دی تاکہ ہم راست باز ٹھہرائے جا سکیں، اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہی ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں اور اس نجات کے حقدار ٹھہرتے ہیں جو کہ خداوند نے ہماری خاطر رکھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کلیسیا میں ایسے بہت سارے مسائل اٹھتے ہیں جب ہم مسیح یسوع کو چھوڑ کر کبھی کسی شخصیت کو یا کسی اور وسیلہ کو اپنی نجات کا باعث سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ نہ صرف اس کلیسیا کا مسئلہ تھا، اس دور کی کلیسیا کا مسئلہ تھا، بلکہ آج بھی کلیسیا میں ہم ان مسائل کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہماری خوشخبری کا جو بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ مسیح یسوع ہے، اور ہم نے اسی پر قائم رہنا ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہماری نجات ممکن ہے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔